اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آج ہم سورۃ توبہ کی آیت نمبر 36 کا ترجمہ اور تشریح کریں گے۔ اس کے علاوہ تورات میں سے مختلف سیاق و سباق بھی آیات بھی لیں گے تاکہ اس کا کنسیپٹ جو ہے وہ کلیئر ہو سکے۔ چلے آئیے، یہ حرمت والے مہینوں کے بارے میں ہے کہ اللہ کے نزدیک جو ہے وہ مہینے 12 ہیں لیکن 4 حرمت والے ہیں۔ اب یہ پتہ کرنا ہے کہ یہ حرمت والے کیوں ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو کیوں حرمت والا کہہ رہا ہے، اس کے بارے میں یہ ہے۔ چلے آئیے کرتے ہیں۔ بے شک تعداد مہینوں کی اللہ کے نزدیک 12 ماہ ہے کتاب الہی میں، جس روز سے اس نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمین کو۔ ان میں 4 عزت والے ہیں۔ یہی دین قیم ہے، پس نہ ظلم کرو ان مہینوں میں اپنے آپ پر، اور جنگ کرو تمام مشرکوں سے جس طرح وہ تم سے جنگ کرتے ہیں۔ خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ ساتھ پرہیزگاروں کے۔ اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ حرمت والے مہینے جو ہیں وہ 4 ہیں، لیکن ہم حرمت والے مہینے کو نہیں جانتے کہ حرمت والے مہینے کیوں ہیں۔ آئیے آج ہم آپ کو اسی کے متعلق بتاتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث صحیح بخاری 3197 میں آیا ہے کہ حرمت والے مہینے 4 ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ قرآن پاک میں سورۃ توبہ آیت نمبر 37 میں اگر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہودیوں نے مہینوں کو آگے پیچھے کر دیا تھا۔ اس بارے میں ہم دیکھتے ہیں سورۃ توبہ کی آیت نمبر 37 میں، تو مہینوں کو آگے پیچھے کر دینا کفر میں اور اضافہ ہے۔ اس سے وہ لوگ گمراہ ہوتے ہیں جو کافر ہیں، وہ 1 سال اسے حلال قرار دیتے ہیں اور 1 سال حرام۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مزین کر دیے گئے ہیں انہیں برے ان کے اعمال، اور اللہ ہدایت نہیں دیتا قوم کافر کو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں نے مہینوں کو آگے پیچھے کیا ہے، حالانکہ قرآن کے مطابق سورۃ شورى آیت نمبر 13 کے مطابق دین ایک ہی ہے ہمارا۔ اب جو موسیٰ کا دین تھا، اگر آپ تورات کے حوالے سے ان کا عقیدہ جانیں تو وہ بھی مسلمان ہی تھے، وہ بھی ایک اللہ کی عبادت ہوئی، اور قرآن کے مطابق بھی لکھا ہے کہ وہ مسلمان تھے۔ اس کے علاوہ اگر عیسیٰ کا آپ عقیدہ دیکھیں تو وہ بھی مسلمان تھے انجیل کے مطابق بھی، اور قرآن کے مطابق بھی دیکھیں ان کا عقیدہ تو وہ جو ہے وہ مسلمان ہی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کتابیں مسلمانوں ہی کی ہیں۔ یہ کرسچینٹی جو ہے یہ پاول ایک ان کا حواری تھا جو عیسیٰ کی جب اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا اس کے بعد وہ نامزد ہوا تھا، تو یہ کرسچینٹی پاول کی جو ہے نا ایجاد کردہ ہے۔ اور یہودیت بھی ہے جو یہ انہوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، یہ بھی یہودیوں کی ایجاد کردہ ہے، نہ کہ اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے ایک اللہ کی عبادت کرو، صرف اسی کو سجدہ کرو۔ یہی ہمیں تورات حکم دیتی ہے اور یہی ہمیں انجیل حکم دیتی ہے۔ یہی اس آیت سورۃ شورى آیت نمبر 13 میں بتایا گیا ہے کہ دین ایک ہی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے اس نے مقرر کیا تمہارے لیے دین میں جس کی وصیت کی تھی اس نے نوح کو، اور وہ چیز جو وحی کی ہم نے آپ کی طرف، اور جو وصیت کی تھی ہم نے ساتھ ابراہیم کو اور موسیٰ کو اور عیسیٰ کو کہ قائم کرو دین کو اور نہ اختلاف کرو اس میں اور نہ تفرقہ ڈالو۔ اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دین تمہارا ایک ہی ہے، کہ جیسے ابراہیم کو، نوح کو، عیسیٰ کو، موسیٰ کو کہا گیا تھا کہ اس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ اس میں بھاری ہے مشرکوں پر جو تم بلاتے ہو، اللہ کی طرف کھینچ لیتا ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف پر ہدایت دیتا ہے، اپنی طرف جو رجوع کرتا ہے۔ اس میں کہہ رہا ہے یہ بہت بھاری ہے مشرکوں جو تم بلاتے ہو اللہ کے علاوہ، مطلب جو مشرک اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں ان کے لیے کہہ رہا ہے یہ بہت بھاری نقصان ہے تمہارے لیے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف سے ہدایت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے۔ یہ اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اپنی طرف ہدایت دیتا ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے۔ اس آیت میں اللہ کہتا ہے کہ ہمارا دین ایک ہی ہے، نہ تم اختلاف کرو نہ تفرقہ ڈالو، جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ سے ہدایت دیتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حرمت والے مہینے کیسے ہیں۔ آئیے ہم سب سے پہلے استثناء کی کتاب کا پہلا باب کی 3 آیت کو دیکھتے ہیں۔ لکھا ہے 40ویں برس کے 11ویں مہینے کی پہلی تاریخ کو موسیٰ نے ان سب احکام کے مطابق جو اللہ نے اسے بنی اسرائیل کے لیے دیے تھے ان سے یہ باتیں کی۔
آگے آیات میں مزید تفصیل ہے، چونکہ ٹائم کم ہوتا ہے، بس وضاحت نہیں کر سکتا۔ آپ اگر آپ نے انسٹال کی ہوئی ہے بائبل تو آپ خود چیک کر سکتے ہیں۔ یہ استثناء کی کتاب کا پہلا باب کی 3 آیت ہے۔ آیت میں مزید تفصیلات ہے۔ یہ مہینہ ہو گیا ذی القعدہ کا 11واں مہینہ۔ اب آ جاتے ہیں قرآن کی طرف۔ اس میں لکھا ہے سورۃ بقرہ کی آیت 197 میں، حج چند معلوم مہینے ہیں، پس جس نے لازم کر لیا ان میں حج تو نہ بے پرواہ ہو، نہ گالی دے، نہ جھگڑا حج میں، اور جو تم کرو گے نیکی اللہ سے جانتا ہے، اور تم زاد راہ لے لیا کرو، بس بے شک بہتر زاد راہ تقویٰ اور مجھ سے ڈرو اے عقل والو۔ یہاں پر غور طلب بات ہے کہ حج کے مہینہ نہیں بولا گیا، حج کے مہینے جمع میں بولا گیا، حج کے مہینے بولا گیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حج کے مہینے بھی 4 ہیں یا کہ 1 ہے؟ اس بارے میں ہم تورات میں دیکھتے ہیں کہ عزت والے مہینوں کے بارے میں وہاں سے ہمیں کیسے معلوم ہوگا۔ یہ ہم آتے ہیں تورات میں ہے باب احبار، لیویٹیکس جس کو کہتے ہیں، اس کی 4 آیت میں مطالعہ کرتے ہیں۔ اس میں لکھا ہے اللہ کی عیدیں جن کا اعلان تم کو مقدس مجموع کے لیے وقت معین پر کرنا ہوگا، یہ ہے پہلے مہینے کی 14ویں تاریخ کو۔ پہلا مہینہ کون سا ہے؟ یہ محرم کا مہینہ ہے۔ پہلے مہینے کی 14ویں تاریخ کو شام کے وقت اللہ کی فصح ہوا کرے۔ اس مہینے کی 15ویں تاریخ کو، یعنی کہ محرم کی ہی 15ویں تاریخ کو اللہ کے لیے عید فطر ہو۔ اس میں تم 7 دن تک بے خمیری روٹی کھانا۔ پہلے دن تمہارا مقدس مجمع ہو، اس میں تم کوئی خادمانہ کام نہ کرنا، اور 7ویں دن تم خداوند کے حضور قربانی گزارنا، اور 7ویں دن پھر مقدس مجمع ہو، اس میں تم کوئی خادمانہ کام نہ کرنا۔ یہ پہلا مہینہ محرم کا مہینہ ہے، اسے حرمت والا کہا گیا ہے۔ اس کے بعد اور جیسے جیسے قربانی کا حکم ہے وہ سارا بتایا گیا ہے۔ یہ اگر آپ کے پاس تورات ہے تو آپ احبار چیپٹر 4 کو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے آیت 24 میں ہے، بنی اسرائیل میں کہا ہے کہ 7ویں مہینے کی پہلی تاریخ تمہارے لیے اب 7واں مہینہ آ گیا۔ اب 7ویں مہینے رجب، اسی چیپٹر کی احبار کی 4 چیپٹر کی 24ویں آیت میں یہ رجب کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ 7ویں مہینے کی پہلی تاریخ تمہارے لیے خاص آرام کا دن ہو، اس میں یادگاری کے لیے وہ جو نرسنگے وہ پھونکتے ہیں وہ، اور مقدس مجمع ہو، اور تم قربانی گزارنا۔ آیت 27 میں ہے، 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو کفارے کا دن ہے، اس روز تمہارا مقدس مجمع ہو، تم اپنی جانوں کو دکھ نہ دینا، اور خداوند کے قربانی کے لیے قربانی گزارنا۔ آیت نمبر 34 میں ہے، بنی اسرائیل کے ان 7 مہینوں یعنی رجب کی 15ویں تاریخ سے لے کر 7 دن تک تو اللہ کے لیے عید قیام ہوگی۔ یہ سارا باب ہی عید کے متعلق ہے، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ حرمت والے مہینے یہ ذی القعدہ، محرم، ان میں قربانی کا حکم دیا گیا ہے ہمیں۔ کہاں پر قربانی آپ کیسے کرتے ہیں؟ قربانی جو ہے وہ میں کل کے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ قربانی ہمارے لیے بھی اور ان کے لیے بھی تورات میں سیم ایک جیسا قانون ہے کہ قربانی کعبے میں کی جائے۔ ان کے لیے جو تھا اس وقت بیت المقدس تھا یا کعبہ ہی تھا، کیا تھا یہ مجھے ابھی کنفرم نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے جو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے گھر چنا ہے وہ کعبہ میں ہی ہے، قربانی کے لیے بھی۔ اس حوالے میں سے ہم کل سورۃ مائدہ کی آیت 2-3 کا مطالعہ کریں گے، اس میں بتایا گیا ہے کہ قربانی جو ہے وہ کعبے میں ہی کی جائے گی صرف، اور یہ جو ہے تورات سے بھی ہم معلوم کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور قربانی کن پیسوں سے ہوتی ہے؟ وہ زکوٰۃ کے پیسوں سے اس میں بولا گیا ہے کہ آپ جو زکوٰۃ 10واں حصہ جو لیتے ہیں اس میں سے وہ سارا میں کل تفصیل جو ہے وہ کل انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کل کے لیکچر میں۔ اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو اور ہدایت دے، آمین۔